الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت موت کا جان بھی لازم ہے ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا جان رہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اڈنا 6 نمبر اگدیوگ نگر علاقہ نورانی مسجد میں ہمارے خاص محبت رکھنے والے حاجی سلیم بھائی کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری ہو رہی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے اس دنیا میں آنے والا ہر انسان جب رات کو گھر جاتا ہے تو حساب جوڑتا ہے آفس سے جانے والا بھی
نوکری سے جانے والا بھی، دکان سے جانے والا بھی، کہ کتنا کمایا، کرتے نہیں کرتے؟ ڈائری رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سب لکھتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ پلس ہو رہا ہے کہ مائنس جا رہا ہے۔ ارے بھائی کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتلاؤ، آخرت کے بارے میں بھی رات کو جب بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے تھوڑا حساب کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ آج کھاتے میں نماز کتنی آئی، قرآن کی تلاوت کتنی آئی، اللہ کا ذکر کتنا آیا، سخاوت کتنی آئی؟ ارے کرنا چاہیے نہیں؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ آج سے شروع کر دو انشاءاللہ۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیارا دلارا نبی ہے جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ نورانی مسجد والوں میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، رب العالمین نے ایسے دلار نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او میری امت، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن یاد رہے کہ تم کو جو پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد آخرت ہے۔ کیا ہے؟ بولو محبت سے۔ مجھے آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کہاں کی تیاری کرنی؟ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔ ایک مرتبہ آئے جو گیا، بولو کہ آتا بھی ہے گیا کوئی 2 مرتبہ آنے والا؟ اچھا کب جائے گا، کیسے جائے گا، کچھ کہہ سکتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، راستے میں چلتے اچانک آدمی گرتا ہے، موت ہو گئی۔ مجھے آپ کو اللہ نے چانس دیا ہے کہ مرنے سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، کہاں کے لیے؟ آخرت۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔ تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل، تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل، جو آج بوئے گا
وہ کاٹے گا کل۔ آج کھیتی کا موقع ہے تو میں آپ کوشش کریں کہ ہمارے کھاتوں میں زیادہ سے زیادہ نماز آ جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت آ جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر آ جائے، زیادہ سے زیادہ سخاوت آ جائے، زیادہ سے زیادہ احسان آ جائے۔ کیوں؟ تاکہ مرنے کے بعد آسانی سے جنت نصیب ہو جائے۔ کیا نصیب ہو جائے؟ بہلول ڈانا رحمت اللہ اکبر بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ایک جگہ بازار میں بیٹھے اور زمین پر انگلی سے لائنیں ڈور رہے ہیں، لائنیں۔ وہ بھی تو کوئی حساب ہی کرتے ہوں گے، اور پھر مٹا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید رحمت اللہ کی سواری جانے لگی۔ بعض علماء نے لکھا کہ ان کی رشتہ داری تھی کہ ہارون رشید کی جو بیوی زبیدہ، جو بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہے، وہ بہلول کی رشتے میں بہن تھی۔ رشتہ بھی لکھا ہے علماء نے، اللہ بہتر جانے، اللہ عالم بالصواب۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا تم جاؤ، تمہارا کرو، مجھے میرا کرنے دو۔ کہا نہیں نہیں بہلول کچھ تو ہے۔ کہا ہے؟ پھر کیا ہے؟ کہا صلح کراتا ہوں۔ کیا کہہ رہے؟ بولو محبت سے۔ صلح کراتا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا یہ بازار والوں کی اور اللہ کی، بازار والوں کی اور اللہ۔ تو ہارون رشید نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نا، محنت کر رہا ہوں لیکن صلح نہیں ہو رہی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو مان رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو، معاف کرنے تیار ہوں، لیکن بازار والے تیار نہیں ہیں۔ بازار والے کہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں، انشاءاللہ ہم ابھی کر لیں گے توبہ، انشاءاللہ۔ بات کا انتظار، بولو ابھی توبہ کرو۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ بندہ دل سے، دل ہی میں کہہ دے کہ اے اللہ اب تک بہت ناراض کیا، آج توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، تو میرا اللہ کہتا ہے پچھلے تیرے سارے معاف، پچھلے تیرے، کتنا مہربان اللہ، اللہ اکبر۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ آج بہلول ڈانا قبرستان میں بیٹھے، اس دن بازار میں تھے، آج قبرستان میں ہیں اور لائنیں دوڑ رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ ہارون رشید کا پھر گزر ہوا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہ صلح کراتا ہوں۔ کہ کس کی؟ کہ یہ قبرستان والوں کی اور اللہ کی، قبرستان والوں کی اور، کہ ہو گئی؟ کہ نہ، نہیں ہو رہی۔ کہ کیوں؟ کہ آج معاملہ الٹا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ قبرستان والے تو آج صلح کرنے تیار ہے، لیکن آسمان والا منع کر رہا۔ معلوم ہوا کہ صلح کا، توبہ کا وقت موت سے، بولو پہلے، موت سے پہلے، موت کے بعد۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ سب سے الگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس بچے کے قریب جا کر سوال کرتے، بیٹا سب تو کھیلتے ہیں، تو کھیلتا نہیں، الگ جا کر خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔
نورانی مسجد والوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، معصوم سا چھوٹا سا بچہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، جواب میں کیا کر دیتا قرآن کی؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ چھوٹا سا بچہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جواب دیتا ہے، بہلول، اللہ نے ہمیں کھیل کود اور غفلت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی کیا کرے؟ بولو۔ کھیل کود غفلت یہ انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ نے جیسے قرآن کی آیت سنی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کہاں گر پڑے؟ بولو۔ بے ہوش۔ جب ہوش آیا تو اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹا بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، بیٹا ایک اور نصیحت کر دے، ایک اور نصیحت کر دے۔ تو چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا؟ اے بہلول دانا، سفر بڑا طویل ہے، یہیں سے تیاری کر لینا۔ کہاں کا سفر؟ نہیں، محبت سے کہاں کا سفر؟ آخرت کا۔ کہاں کا سفر؟ ارے یہاں سے ممبئی جانا ہو تیاری کرتے نہیں کرتے؟ یہاں سے پونا جانا ہو، کشمیر جانا ہو، دبئی جانا ہو، کتنی تیاری کرتے اور کتنے دنوں سے تیاری کرتے؟ حالانکہ وہاں ہمیشہ نہیں رہنا، چند دنوں کے بعد واپس آنا ہے، پھر بھی تیاری، اور جہاں جانا ہے وہاں آخرت کہ واپس آنے والے ہیں۔ میں بکنگ کرایا کہ واپسی بھی ہوگی۔ دنیا میں گھر واپسی، وہاں واپسی نہیں ہے، جو گیا وہ۔ اب اعمال اچھے ہیں تو نتائج اچھے ہیں، اور اعمال اچھے نہیں تو بس اللہ ہی حفاظت کرے، اللہ ہی حفاظت کرے۔ اے بہلول دانا، سفر بڑا طویل ہے، یہیں سے تیاری کر لینا۔ اگر تم نے تیاری میں کوتاہی کی اور جیسی تیاری کرنی چاہیے نہیں کی، اللہ اکبر، اللہ میری آپ کی امت کی حفاظت فرمائے۔ اے بہلول، اگر تم نے یہاں رہتے ہوئے تیاری نہ کی، وہاں جا کے خون کے آنسو بھی تمہیں بچا نہیں سکتے۔ بہلول دانا پھر بے ہوش، اللہ والے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، کہا بیٹا اتنی چھوٹی عمر یہ بڑی بڑی باتیں کہاں سیکھتا ہے؟ تو کتنا پیارا جواب ہے۔ ماں گھر پہ جب چولہا جلاتی ہے تو بڑے لکڑوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، آگ لگاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے میں کانپ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ جہنم کو سلگائے گا تو بڑے گنہگاروں کو ڈالنے سے پہلے کہیں مجھ جیسے چھوٹوں کو پہلے نہ ڈال دے۔ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مثال دے کر اپنی بات ختم کروں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی اللہ والے نے کہا، جس دور پہ ناز
اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ ایک اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، آج کے زمانے کا مسلمان چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے اور چہرے پر کوئی داغ نظر آئے فکر کرتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے جو سینے پر داغ لگ رہے ہیں اس سے بے فکر ہو چکا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ نہیں، شاعر برابر کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ غفلت عام ہے۔ میں آپ بھائیوں سے اور خاص کر کے جوانوں سے کہتا ہوں کہ غفلت سے نکلو، نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور غفلت سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ جہاں بھی رہیں گے ہماری نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ نماز نہ چھوڑو، نماز جہاں وقت ہو کیا پڑھ لو، بولو، ارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز سے آخرت کی تیاری شروع کرو۔ جب نماز شروع ہو جائے گی اب اللہ تمہیں توفیق دے گا قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی اور دین کے کام کرنے کی۔ لیکن شروعات کس سے کر دو، بولو محبت سے، ارے سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک نوجوان، اللہ اکبر، اور دور ہے عبداللہ ابن مبارک کا۔ اور عبداللہ ابن مبارک، آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ جب انتقال ہوا تو آپ شاگردوں کو کہہ رہے ہیں جلدی زمین پر سلاؤ، تو شاگردوں نے زمین پر سلایا تو مٹی لے کر چہرے پر ملنے لگے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا اللہ کا ولی چہرے پر مٹی مل رہے ہیں، تو شاگردوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے مٹی مل رہا ہوں کہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ کس کو رحم آ جائے؟ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے۔ علماء لکھتے ہیں جب انتقال ہوا تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی انتقال کیے، تو کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو، اور پوچھا سفیان کیا گزری؟ کہا الحمدللہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اور ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بھئی اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی۔ کہا سفیان تمہاری تو مغفرت ہو گئی، عبداللہ ابن مبارک کی سناؤ کیا بنا؟ کہا عبداللہ کی مت پوچھو۔ کہا کیوں؟ تو کہ عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے ایسی جنت دی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے، دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ آج وہ عبداللہ ابن مبارک ایک نوجوان محتاج تھا، پرہیزگار تھا، آپ سے قرضہ لے گیا۔ کہا بیٹا کیسے چکائے گا؟ کہا روزانہ مزدوری کر کے 1 درہم چکاؤں گا۔ کہا اچھی بات ہے لے جاؤ۔ قصہ طویل ہے، میں وقت کو سامنے رکھ کر مختصر کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا کیسے چکائے گا؟ کہا محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، روز 1 درہم دے جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا وقت پر ادائیگی ہو جائے الحمدللہ، کوشش کرنا، لیکن
ادائیگی سے پہلے اگر میں مر جاؤں تو اللہ کے لیے سارا معاف ہے. کہہ سکتے ہیں؟ میں آج کے زمانے میں ایسا کہہ سکتے کسی کو؟ کیا لے جا اپائی تو ٹھیک باقی معاف. وہ تو دوسرے ہی دن سے تہجد میں مصلی بچھائے گا اور دعا مانگے گا کہ اللہ کرے کہ حاجی صاحب اٹھی جائے تو دینا نہ پڑے. بڑے لوگ اللہ اکبر. بیٹا ادائیگی ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ معاف ہے. لیکن وہ نوجوان پکا تھا، پرہیزگار، عبادت گزار، پیشانی پر تقوی کا نور نظر آتا تھا. روزانہ ایک ایک درہم لا کر دیتا. چند دن ہوئے کوئی آیا، عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ کے کان بھرے کہ کیسے کو قرضہ دے دیا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کسی کے کان نہ بھرو، کسی کی برائی نہ کرو. کسی کی برائی بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. کسی کی برائی نہ کرو. کان بھرے. کیا کان بھرے؟ کیسے کو قرضہ دیا. رات کو قبرستان میں جاتا ہے، کفن چراتا ہے، بازار میں بیچتا ہے اور تمہارا قرضہ دیتا ہے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا کوئی کسی پر ناحق تہمت لگائے گا اور وہ سچی توبہ نہیں کرے گا، اللہ مرنے سے پہلے اس گناہ میں اس کو مبتلا کرے گا. تہمتوں سے بچو، الزامات سے بچو. علماء لکھتے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سنتے ہی حیران ہے اور آپ فرماتے میں ماننے کو تیار نہیں، بڑا نیک نوجوان ہے جس کی پیشانی پر تقوی کا نور نظر آتا ہے. میں نہیں مانتا یہ نوجوان ایسا بھی کوئی گناہ کرے. اللہ ہمارے سارے نوجوانوں کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، عبادت گزار بنائے. بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ. عبداللہ ابن مبارک رات کے اندھیرے میں قبرستان پہنچتے ہیں. میں خود جا کے دیکھوں کہ واقعے میں کفن چور ہے. آج رات کے اندھیرے میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ قبرستان میں جا کر چھپے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے، سناٹا ہے. اچانک دیکھتے وہ نوجوان قبرستان کے اندر داخل ہوا. آپ نے جیسے ہی اس نوجوان کو قبرستان میں آتے دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے اللہ سے مانگنے لگے اے رب العالمین جیسا سنا ویسا نہ ہو. اللہ اکبر. وہ نوجوان قبرستان میں داخل ہوتا ہے، قبر سے مٹی اٹھاتا ہے اور اندر اترتا ہے. اس قبر میں ایک رسے کا ٹوک لٹک رہا ہے، وہ ٹوک اپنے گلے میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے. او جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، کیسے کیسے نوجوان گزرے، کیسے اللہ کی راہ میں رونے والے، آنسو بہانے والے اور رات رات بھر نوافل پڑھنے والے نوجوان گزرے. وہ نوجوان قبر کی تنہائی میں سناٹے میں بستی سے باہر آ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے، آنسو بہا رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ پروردگار عالم کتنا نیک نوجوان ہے جو تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہے. اللہ اکبر. رات کے آخری حصے میں کچھ دولت
تقسیم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ بولو کھوتا ہے۔ جاگیں گے انشاءاللہ، جاگیں گے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا، وہ نوجوان قبر سے باہر نکلا، پھر جیسی مٹی تھی ویسی کر دی، اور بستی میں آ کر سیدھا مسجد میں محراب کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے۔ کس کے سامنے بولو؟ کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اے پروردگار عالم، تو دیکھ رہا ہے تیرا مزدور رات بھر مزدوری کر کے تیرے سامنے آیا ہے، تجھ سے اجرت کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے رب العالمین کہ تجھ سے بہتر، تجھ سے زیادہ اجرت دینے والا بھی بولو کوئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ پیچھے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان اللہ پر کتنا یقین ہے۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا، اچانک ایک روشنی آسمان سے ظاہر ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس نوجوان کے قریب آتی ہے۔ وہ روشنی زمین سے ٹکراتی ہے، درہم کی شکل اختیار کرتی ہے۔ کس کی شکل اختیار کر لی؟ اس نے وہ درہم لیا، جیب میں رکھا، تو عبداللہ ابن مبارک پیچھے تھے، ایک دم آگے آ گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، اور کیا فرما رہے؟ بیٹا اے کاش کہ تو میرا آقا ہوتا اور میں تیرا غلام ہوتا۔ کریں گے آخرت کی تیاری انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔